ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک سے پہلے نعیم پنجھوتا صاحب جو ہیں وہ کوئی چیز سامنے رکھنا چاہ رہے تھے, بتانا چاہ رہے تھے, بتائیں. جی میں بالکل رکھنا چاہتا ہوں. میں بیسیکلی یہ چاہتا ہوں کہ ان کی جو سٹیٹمنٹس ہیں نا وہ میں رکھنا چاہتا ہوں کہ کیا کیا ہوا اور کیا کس جگہ کے اوپر کیا انہوں نے کیا, اور جو ہمیں آج کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم بالکل, اور یہ میں اس کے اوپر پریس کانفرنس بھی کروں گا. جسٹس سجاد علی شاہ کی عدالت پر سپریم کورٹ پہ حملہ کس نے کیا؟ نمبر 1 نون لیگ نے. اچھا, جسٹس سجاد علی شاہ اپنی جان بچا کر کس سے بھاگے؟ وہ عقبی دروازے سے پیچھے گیا نا, یہی گئے تھے نا, انہوں نے بگایا تھا. نمبر 2 نیب کے دفتر پر پتھراؤ کس نے کیا؟ مریم نواز اور اس کے سارے گئے ہوئے نون لیگیوں نے. جب وہ پیشی پہ گئیں اس وقت پتھراؤ ہوا تھا, آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی. نمبر 4 کارگل میں ہماری فوج نے آپ کی اور میری پیٹھ میں چھرا کھونپا ہے. بھارتی وزیر اعظم کو یہ بات کس نے کہی تھی؟ نواز شریف نے. صحیح. پاکستان پر ممبئی حملوں کا الزام کس نے لگایا؟ نواز شریف نے. فوج ہماری ہڈیوں سے گوشت نوچ کر کھا گئی ہے. فوج نے آج تک ایک بھی علاقہ فتح نہیں کیا. یہ 65 کی, یہ 71 کی جنگ ہارے ہوئے ہیں. یہ کس نے کہا؟ یہی خواجہ آصف جو کل کہہ رہے تھے کہ پابندی آپ کی ان کے خلاف یا جو آپ کی سٹیٹمنٹس ہیں اس کی یہ جسٹیفیکیشن ہے کیونکہ انہوں نے کہا. میں نے پہلے بتایا کہ ہم نے کسی جگہ پر یہ نہیں کہا کہ یہ جو ادارہ ہے, ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ ایک شخص پالیسی ایک کی وجہ سے ادارے کو تباہ نہ کرے. چلیں مجھے جواب لینے دیں. آمنہ حسن صاحبہ انہوں نے ڈیورنگ دا کورس ابھی لاسٹ سیگمنٹ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ لوگ کیسز ایسے بناتے ہیں جو پروو ہی نہیں ہوتے, ایک بندہ اس کی پریزنس. ابھی احمد وقاص جنجوعہ ان کے گھر سے ان کے گرفتاری کی ویڈیو کوالٹی فوٹیج, سی سی ٹی وی فوٹیج موجود ہے, اور جو ایف آئی آر کاٹی گئی ہے اس میں یہ کہا گیا کہ G10 اسلام آباد میں ایک ناکہ لگا ہوا تھا, ایک شخص دبے پاؤں چلتا آ رہا تھا, مومی لفافے میں اس کے پاس AK-47 کوئی کلاشنکوف تھی, ڈیٹونیٹر تھا, بارودی مواد تھا, لیپ ٹاپس تھے. پولیس کا ناکہ دیکھ کر وہ الٹے قدموں بھاگنے لگا, ہم نے جا کے دھر لیا, یہ چیزیں برآمد کی. بندے کا نام احمد وقاص جنجوعہ. اب کورٹ آف لاء میں جب یہ پیش ہوگا تو کورٹ اس کو جب بری کرے گی, پھر آپ لوگ کیمپین چلائیں گے کہ کورٹس جو ہیں وہ کالی بھیڑے ہیں, یہ ملے ہوئے ہیں. تو یعنی کہ یہ کس طرح کام چلے گا اگر ایویڈنس کچھ اور ہے, ایف آئی آر کچھ اور ہے؟ یہاں تو غلطی ہے نا آپ کی. دیکھیے جی, میں سب سے پہلے عیسیٰ آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر کسی پر بھی جھوٹا مقدمہ بنایا جائے, کیا وہ ہماری جماعت پہ ہو یا وہ کسی اور جماعت پہ ہو, تو میں بالکل اس کی مذمت کرتی ہوں, اور ایسا کسی کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ میں اپنے دونوں بھائی یہاں پہ جو موجود ہیں, پی ٹی آئی کو بھی ریپرزینٹ کر رہے ہیں, پیپلز پارٹی کو بھی کر رہے ہیں, انہوں نے بھی کہا کہ جی انٹیگریٹی اور ساورینٹی کی بات ہوگی تو ہی بین لگ سکتا ہے آرٹیکل 17(2) کے انڈر. اور انہوں نے تو پتہ نہیں کوئی بڑی لمبی سی ایک پرچہ لکھا ہوا جو ہے وہ پڑھ لیا ہے, اور پتہ نہیں اس میں کیا کیا باتیں کہہ دی. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر ان کو ایسی کوئی بات لگتی تھی کہ پی ایم ایل این نے کچھ غلط کیا یا کوئی اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی کی, ان کے پاس جب حکومت تھی, دے کوڈ ہیو ٹیکن ایکشن. ٹھیک ہے, وہ اس کے اوپر ایکشن لے سکتے تھے. آپ کے دور حکومت میں آپ کے مطابق, میں اس چیز کی بالکل تردید نہیں کر رہی ہوں, لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں تھا. لیکن اگر آپ کے مطابق ایسا کچھ ہوا تھا, کوئی حملہ ہوا تھا نیب پہ, کسی اسٹیٹ انسٹیٹیوشن پہ, یو شوڈ ہیو ٹیکن لیگل ایکشن. اور اگر آپ نے لیگل ایکشن نہیں لیا تو یہ آپ کی کوتاہی بھی ہے اور غداری بھی ہے پاکستان سے, کہ اگر کوئی آپ کے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز پہ حملہ کر رہا ہے اور آپ حکومت میں ہیں, آپ ایکشن نہیں لیتے, تو یہ آپ کی زیادتی ہے. اور جو میرے بھائی نے کہا کہ جی ساورینٹی اور انٹیگریٹی کی بات ہے, تو تھوڑا سا میں آپ کو بیک گراؤنڈ دوں کہ 1531 کے اندر پہلی دفعہ ٹریزن کا لاء بنا تھا یونائٹڈ کنگڈم کے اندر, اور اس کے اندر جو ہے وہ ڈس لائلٹی ٹو کراؤن کا کانسیپٹ تھا, کیونکہ پاکستان میں کراؤن نہیں ہے. پاکستان میں دا کراؤن از ناٹ سپریم, کانسٹیٹیوشن از سپریم. So abrogation of constitution amounts to... So who's the crown in Pakistan? The constitution. Okay. That is exactly what I'm coming at. جس کو مانتے نہیں ہیں. نہیں, آپ لوگ نہیں مانتے. آپ لوگ نہیں مانتے. سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کون نہیں کرا رہا؟ نہیں, کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہی انکانسٹیٹیوشنل ہے. اچھا ٹھیک ہے, سپریم کورٹ غلط ہے, آپ ٹھیک ہے. نہیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن سپریم ہے. اور جو انہوں نے کہا, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو 8 ججز ہیں وہ نہیں ٹھیک, ان کو آپ نے کہا ہے ٹولہ. آپ ان کو آپ نے کہا ہے کہ اس کو آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے. اور ابھی نیو یارک میں جسٹس اطہر من اللہ جب وہاں پر گئے ہیں تو آپ کی پارٹی نے ایک بہت بھرپور قسم کی کیمپین چلائی ہے, پروٹیسٹ آرگنائز کیا ہے جسٹس اطہر من اللہ کے خلاف. اور یہ وہی ججز ہیں جن کے پاس آپ نے یہ ریفرنس لے کر جانا ہے کہ ان کو دہشت گرد کہہ کر بین کر دیں. عیسیٰ, میں وہی بات کر رہی ہوں, اف یو ول لیٹ می فنش. بات یہ ہے کہ پاکستان میں پاکستان کے قانون کے مطابق کانسٹیٹیوشن از سپریم, اینڈ اینی اٹیک آن دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان از این اٹیک آن دا ساورینٹی آف دا کنٹری. اور انہوں نے ایک بار وہ اٹیک نہیں کیا, انہوں نے وہ بار بار اٹیک کیا. اگر ہم
بغیر ڈیٹیلز میں جائے, کیونکہ اگر میں آپ کو کیسز کی لسٹ پیش کرنا شروع کروں گی تو اس طرح تو شاید پورا دن نکل جائے گا. اگر ہم صرف ایک ایکٹ کی بات کر لیتے ہیں جس وقت ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا, آرٹیکل 95(2)(a) کے اندر, اٹ ہیڈ ٹو بی ووٹڈ اپون ود ان 3 to 7 days of the presentation of the vote of no confidence. 3rd April کو وہ 7واں دن کمپلیٹ ہوتا تھا. اس دن ان کے اوپر ڈیوٹی تھی, اگر ان کو لگ رہا تھا کہ کوئی سازش ہوئی ہے, ان کو وہ سازش سے بھی بعد میں مکر گئے, لیکن اگر ان کو کوئی بھی اور پرابلم تھی, they should have approached the courts by any means. ان کو وہ ووٹنگ کرانی تھی, میرلی وہ ووٹنگ نہ کرا کے بھی انہوں نے ناک ڈاؤن کر دیا, سپریم کورٹ نے ان کے خلاف فیصلہ دے دیا. آپ کی حکومت آ گئی, آپ کی حکومت نے 16 مہینے میں وہ آرٹیکل 6, وہ آرٹیکل 6 جس, میری بات سن لیں, وہ جو آرٹیکل 6 کی آپ بات کر رہے ہیں وہ جس بنیاد پہ کر رہے ہیں, اس کے بعد آپ کی حکومت آئی, 16 مہینے آپ نے وہ مقدمہ نہیں شروع کیا. یہی تو آج سوال ہے کہ 16 مہینے ہماری گورنمنٹ نہیں تھی, 16 مہینے ہماری گورنمنٹ نہیں تھی, 16 مہینے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی جس کے اندر سارے فیصلے ان کی مشاورت سے ہونے تھے. ناؤ وی آر ان اے مچ اسٹرانگر پوزیشن ٹو میک سچ ڈیسیژنز اینڈ دیٹ از وائی وی آر ٹیکنگ. اور اس کے بعد سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم کولیشن گورنمنٹ ہے لیکن کیبنٹ کا حصہ نہیں ہے. پیپلز پارٹی نمبر 1. نمبر 2, سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس وقت اگر ان کو ڈھیل دی گئی, اگر یہی کہا گیا کہ یار اس وقت ہمارا فوکس ملک کی بہتری ہے. مجھے رضا ہارون صاحب, پاکستان مسلم لیگ نواز کہہ رہی ہے ہم آج ایک بڑی مضبوط حکومت ہیں. یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ مضبوط ہیں تو آپ کے ووٹوں سے, آپ کے ووٹ نہیں ہیں. یہ حکومت ایک دن کیا ایک سیکنڈ نہیں چل سکتی, حکومت تہس نہس ہو جائے گی. آپ کس کس معاملے میں ان کے ساتھ ہیں؟ بجلی کے بل سب کو نظر آ رہے ہیں, ججز کے خلاف کیمپین وہ ہمیں نظر آ رہی ہے, اور یہ جو مقدمات اور یہ سب کچھ ہے, اس تمام سیاہ سفید کا مالک آپ نے ان کو بنا دیا ہے یا آپ نے ان کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس رکھا ہوا ہے؟ سمجھتے ہیں کچھ باتیں ہوتی ہیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. میری بہن نے یہ بتایا, میں نے کہیں نہیں کہا کہ اگر سوورنٹی اور انٹیگریٹی پہ کوئی کیس بنتا ہے تو نہ بنائے. میں تو بتا رہا تھا اپنی بہن کو کہ اس کے لیے سوورنٹی انٹیگریٹی کو پروف کرنا بہت ضروری ہے, اور اس کے لیے ظاہر مقدمہ مضبوط بنانا ہوگا آپ کو. اب یہ تو گورنمنٹ ہی بتا سکتی ہے کہ مقدمہ کن بنیاد پہ بنا رہی ہے. ابھی تک تو میں صرف پریس کانفرنس سنی ہے اور ٹی وی میڈیا پہ ٹاک شوز میں سنا ہے کہ ان کے پوائنٹس کیا ہیں, بٹ آئی ہیونٹ سین اینی تھنگ کانکریٹ یٹ. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں پولیٹیکل پارٹی, میں کسی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا, نہ کسی کو افینڈ کرنا چاہتا ہوں. پولیٹیکل پارٹی از ناٹ دا نیم آف ون, اور ایک دو بندوں کا نام نہیں ہوتی پولیٹیکل پارٹی. پولیٹیکل پارٹی ایسوسیشن آف مینی پیپل, ایک ایسوسیشن ہوتی ہے عوام کے درمیان جو پہ ریزالو کرتی ہے, پولیٹیکل پارٹی بناتی ہے. چند بندوں کے اوپر اگر کوئی چیز پروف ہو جاتی ہے, ان کو سزا ہو جاتی ہے, تو ان بندوں کو ضرور کنوکٹ بھی کریں, ان کو سزا بھی دیں, ان کو الگ بھی کریں, ان کو کنوکٹ ہونے کے بعد پارٹی کا صحیح رکھیں. لیکن ایک پوری پولیٹیکل پارٹی کے اوپر پابندی لگانا, یو مسٹ ہیو اے ویری اسٹرانگ کیس. یہ میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ وہ پوری پارٹی کا ایک ایک جو اس کا جو ونگ ہے اس کی انوالومنٹ ہو اگینسٹ, جس سے فارن فنڈنگ کی بات ہو رہی ہے, تمام چیزیں وہ والی بات ہے. آپ نے کہا پاکستان پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہوگی. عیسیٰ بھائی, پاکستان پیپلز پارٹی کو جتنا میں جانتا ہوں, حالانکہ میری شمولیت بہت پرانی نہیں ہے, لیکن جو میری واقعیت ہے اس میں کانسٹیٹیوشن سے الگ نہیں جائے گی, کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کھڑی ہوگی. اور اس کے لیے وہ اپنے دوستوں کو ایڈوائز بھی کرے گی, اور اپنے جو ابھی ہمارے دوست ہیں مسلم لیگ نون کے دوست, اور ہماری ہی سپورٹ سے ان کی گورنمنٹ بھی کھڑی ہے, اور ہمارے بھی کانسٹیٹیوشن آفس جو ہم نے ون کیے ہیں وہ پی ایم ایل این کی سپورٹ سے کیے ہیں. سو کولیشن تو ہے, لیکن کولیشن کا یہ مطلب نہیں کہ ہماری پارٹیاں مرج ہو گئی ہیں نا ایک دوسرے کے اندر. ہر پارٹی اپنی اپنی حیثیت کے ساتھ اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو رکھے گی بھی, اور اس کو فورسفلی میک بھی کرے گی. بہت سارے ایسے پوائنٹس ہیں جہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پارلیمنٹ کے اندر کسی بھی طرح کی ڈی اسٹیبلائزیشن, بہت سی چیزیں نہ چاہتے ہوئے بھی آپ گورنمنٹ کو سپورٹ اس لیے کرتے ہیں کہ آپ ان کو تھوڑا ٹائم دیتے ہیں. ایک بجٹ پیش ہوا ہے, نیکسٹ بجٹ تک دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے, اور اس نیکسٹ بجٹ تک اگر وہ آسانیاں, وہ ریلیف عوام کو ملتی ہیں, یقیناً پارٹی کی سپورٹ رہے گی. لیکن پیپلز پارٹی اپنے فیصلوں میں پابند نہیں ہے, آزاد ہے. ہم مرجر نہیں ہو گیا, الائنس کو کبھی مرجر مت لیا کریں, کولیشن کو, الائنس کو اینی ٹائم. لیکن یہ اتنے مان کے ساتھ, اتنے اعتماد کے ساتھ یہ باتیں کرتے ہیں آپ کے بہاف پر بھی کہ ہم یہ ماننے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ شاید آپ لوگ ایک دوسرے کے ڈیفرنٹ شیڈز ہیں, ایک ڈارکر ہے, ایک لائٹر ہے. آپ بھی اتنے معصوم تو نہیں ہے نا یار, کیا ہر بات کو مان لیتے ہیں, ایسا تو نہ کرے نا. آپ کی بھی ایک نظر ہوتی ہے, صافی ہر بات کو سمجھتا ہے. بہت ساری باتیں ہیں, بہت سارے معاملات کے اندر کوآپریشن نہ چاہتے ہوئے بھی اس لیے ہوتی ہے کہ آپ نے ریاست کے معاملات کو بھی آگے بڑھانا ہوتا ہے, صرف صورتحال سیاسی نہیں. آپ دیکھیں نا, جیسے ہم نے بات کی, کسی نے بھی مثال دی, ایک جج صاحب امریکہ گئے ہوئے ہیں, وہاں پہ
بھائی یہ اتنا ہمارے یہاں پولیٹیسائز ہونا میڈیا پریزنس ججز کی کیوں ضروری ہو گئی ہے؟ نہیں لیکن ان کو تو نیو یارک سٹی بار نے انوائٹ کیا ہے نا، دنیا کی پریسٹیجیس بارز میں سے ایک ہے، 23,000 اس کے ممبرز ہیں، 1800s میں وہ بنی تھی. سر ود ڈیو ریسپیکٹ عیسیٰ بھائی، ہم بھی سیاست 35-36 سال سے کر رہے ہیں نا، ہم نے تو 4-5-6 سال سے پہلے یہ سب چیزیں نہیں ہوتے دیکھی نا. پھر وہاں جا کر آپ بات کریں لا پہ کریں، قانون پہ کریں، آپ وہاں پہ جا کے کیسز ڈسکس کر رہے ہیں. ایسے تھوڑی ہوتا ہے کوئی یار، کوئی ہر کانسٹیٹیوشنل پوسٹ کا کوئی کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے نا. اپنے کوڈ آف کنڈکٹ کے رہتے ہوئے آپ اپنی پرفارمنس دیتے ہیں، اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں، ایسے نہیں ہوتا ہے. تو اب خبروں میں دیکھیں آپ، 80% نیوز از اباؤٹ کورٹ آرڈرز، کورٹ ہیئرنگز، کورٹ پروسیڈنگ، جس کے ابھی فیصلے بھی نہیں ہوئے وہ ہماری خبروں کا. ابھی ہم جو گفتگو کر رہے ہیں اس سے زیادہ تر معاملات جو عدالتوں سے متعلق ہیں. مثال کے طور پہ گورنمنٹ جو ہے، فیڈرل گورنمنٹ صرف ایک ڈیکلیریشن لا سکتی ہے. وہ ڈیکلیریشن ہیز ٹو بی دین ریفرڈ ٹو دا سپریم کورٹ ود ان 15 days. فیصلہ تو سپریم کورٹ نے کرنا ہے، چاہے میں کر لوں، میری بہن یہاں بیٹھ کے کر لیں، آپ بیٹھ کے فیصلہ کر لیں، نہیں 75 صاحب کنسیڈ کر دیں، پھر بھی اس میٹر نے سپریم کورٹ میں جانا ہے. اس کی کنٹیسٹ وہاں پر ہونی ہے. آرٹیکل 6 جو ووٹ آف نو کانفیڈنس والا ہے، وہ تو سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے لکھ دیا ہے نا اپنے فیصلے میں، پوائنٹ نمبر 4 اور 5، کہ پریزیڈنٹ کو انہوں نے کہا کہ کانٹریری ٹو دی کانسٹیٹیوشن کام کیا ہے، پرائم منسٹر کو انہوں نے کہا، ڈپٹی اسپیکر کو. یہ تو سپریم کورٹ کے ججز کا فیصلہ ہے. یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ جب یہ فیصلہ آیا تھا تو اس کے بعد فوری جو حکومت آ رہی تھی اس کو اس پہ ایکٹ کرنا چاہیے تھا. لیکن لیٹ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 1 سال بعد یہ کام ہو نہیں سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے. صحیح. مجھے بریک پہ جانا ہے. رضا ہارون صاحب میرے ساتھ، بریک سے واپس آئیں گے، بات کریں گے کہ عین اس وقت جس وقت بہت ہی اہم معاملات سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہنچنے والے ہیں. پہلے جوڈیشل پیکج کی بات ہو رہی تھی، ریویو میں جانے کی بات ہو رہی تھی، آرٹیکل 6، یہ تمام کیسز، اور اچانک اب یہ پتہ چل رہا ہے کہ حکومت غور کر رہی ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھا دی جائے. کچھ 24 کی بات بھی کی جا رہی ہے. کتنے ججز بڑھنے چاہیے؟ کیا یہ واقعی یہ موو اس کے اندر کوئی سینٹی نظر آتی ہے؟ بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک.